اچھا حضرت، ای میلز میں تقریباً ہر ای میل میں مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ اتنی دعائیں لوگ کرتے ہیں، ایک ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے آپ کے حق میں تو خاص طور پہ لوگ بہت ہی، اور ساتھ میں ہمارا بھی کچھ کام بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ زبان سے عام ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے پروگرام کا ذکر ہوتا ہے، بہت تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس پروگرام کی وجہ سے بہت سے لوگ واپس اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یعنی ان کو راغب ہو رہے ہیں، رغبت ہو رہی ہے دین سے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی الحمدللہ کا بڑا احسان ہے۔ اچھا، انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دودھ اگر گر جائے ایکسیڈنٹلی تو سمجھا جاتا ہے کہ بدشگونی ہو گئی، کیا یہ درست ہے؟ اور اسلام کے بارے میں ایسی ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ پھر دوسرا ان کا ہے، میرے خیال آپ پہلے اس کا جواب دیں پھر میں دوسرا۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو آپ کا جو حسن ظن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور مجھے اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہو۔ اور جو آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اس میں پورا حصہ رکھے۔ تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، تو اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر دودھ گر جائے تو اس حوالے سے کوئی بدشگونی کا کوئی اسلام میں ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ دودھ ایک بڑا جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایک مقدس چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر گر جائے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، یا ایسی ناپاک اور گندی جگہ پر دودھ کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دودھ اگر کوئی پیش کرے تو اس نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا ایک تقدس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دودھ گر جائے تو کوئی بدشگونی ہے، اس کو صاف کر لیا جائے۔ اچھا حضرت، دوسرا ان کا سوال یہ ہے، اور اس بارے میں ان سے بات بھی کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں کھانا بچا ہوا ہم کچھ دنوں کے بعد نوکروں وغیرہ کو دے دیتے ہیں، اور یہاں امریکہ میں چونکہ نوکر نہیں ہوتے، کھانا بہت ضائع ہو جاتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم کیا کریں، یہ گناہ تو نہیں ہے؟ میری ایک گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ کیوں آپ کرتے ہیں کہ جو بچا ہوا کھانا کچھ دنوں کے بعد نوکروں کو دیتے ہیں؟ نوکروں کا ویسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسے آپ خود اپنے بچوں کا یا اپنا خیال رکھتے ہیں۔ جو آپ خود کھانا اچھا کھاتے ہیں وہ نوکروں کو بھی وہی دیا کریں۔ یہ نہیں کہ بچا کچا کھانا اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت آپ نوکروں کو دیں۔ باقی میں حضرت سے پوچھوں گا کہ یہاں جو کھانا اتنا ضائع ہوتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں طریقہ، کھانا بچ جاتا ہے، کیا کریں؟ رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو وہ جو پھینکا جاتا ہے کھانا، وہ رزق ضائع ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ گاربیج وغیرہ کے اندر ناپاک جگہ پہ تو کھانا نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس کی صورت یہ کہ کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیا جائے جہاں جانور وغیرہ کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا چلتا پانی ہے، لیک ہے کوئی ایسی، اس کے اندر پھینک دیں تاکہ وہاں جو جانور موجود ہیں پانی کے اندر وہ اس کو کھا لیں۔ لیکن آج کل گاربیج کے اندر کھانے کو پھینکنا اور پھر وہ ظاہر گندی جگہ جاتا ہے، تو یہ رزق کی توہین ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک وبال ہے کہ رزق کے اندر پھر تنگی آتی ہے۔ باقی پاکستان کے اندر نوکروں کو دے دیا جاتا ہے وغیرہ جو بھی چیز ہے، تو لیکن چلو کسی مصرف میں تو آتا ہے، لیکن یہاں کسی مصرف میں نہ آئے اور وہ گاربیج میں پھینکا جائے، یہ کھانے کی توہین ہے۔ چلتے پانی میں ڈال دیں یا کسی ایسی جگہ ڈالیں جہاں پہ جانور وغیرہ کھا لیں۔ اچھا، ان کا قول ہے کہ ہم یہ جو کاکروچز اور کیڑیاں اور اس طرح کے دوسرے جو انسیکٹس یا حشرات الارض ہیں ان کو ہم مار دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے مسل دیتے ہیں عمدن، جان بوجھ کر، تو آیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ ہاں، ان کے بارے میں فقہ نے لکھا کہ اگر ان سے کسی ایذا کا اندیشہ ہو یا گھر میں نقصان کا اندیشہ ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو پھر تو مارنے کی اجازت ہے، کسی بھی طریقے سے آپ ان کو مار سکتے، دوا چھڑک کے یا پاؤں میں روند کے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچ رہی تو خواہ ایک شغل بنا لینا، تفریح بنا کے طور پہ ان کو مارنا، تو وہ ممنوع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت جو سپرے ہوتا ہے جس سے ایک ہی دفعہ سپرے کرنے سے بہت زیادہ تعداد میں مر جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر ان سے ایذا کا اندیشہ ہے۔ جیسے پاکستان میں آج کل مچھر ہے اور مچھروں سے بہت ہی ایک موذی مرض پھیلا ہوا ہے، تو ظاہر انسان تو سب سے زیادہ افضل ہے اور اس کی خیریت زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ مسز صدیق